جی پڑھنا شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ باب بول الصبیان جی عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبه فدعا بماء فاتبعه ایاه۔ جی تو بات چل رہی تھی پیشاب نجس ہے، اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیثیں اور عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں، اور ان میں یہ جو عنوان ہے باب بول الصبیان، بچے کے پیشاب کے حوالے سے کہ وہ اس کو اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے یا کسی چیز کو لگ جائے تو کس طریقے سے اس سے طہارت حاصل کی جائے گی۔ اس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انا عائشہ ام المؤمنین، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہا قالت بے شک انہوں نے فرمایا، اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، فبال علی ثوبہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء فاتبعہ ایاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور جہاں جہاں بچے نے پیشاب کیا تھا اس پر اس پانی کو بہا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بچے کا پیشاب وہ بھی نجس ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ پانی کے ذریعے اگر دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے اتنی جگہ کو، تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور جو صبیین یہ لفظ ہے، یہ دودھ پینے والا جو بچہ ہے اس کو کہتے ہیں جس نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو پانی ہلکا سا بہا دینا یہ بھی کافی ہے، مل کے دھونا یا اس طرح کا اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، تو پانی بہا دینے سے ہی یا ایک دفعہ پانی کے اندر سے اس کو نکال لینے سے ہی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ جی اگلی حدیث پڑھیں۔ عن ام قیس بنت محصن انہا آتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنزعه ولم يغسله۔ جی تو ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، لم یاکل الطعام، جس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، یعنی پچھلی حدیث کی وضاحت ہے، جس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا، چھوٹا بچہ تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا، فبال علی ثوبہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فنزعہ، تو اس پر چھینٹے مار لیے، ٹھیک ہے، اس پر پانی کو بہایا نہیں بلکہ چھینٹے مار لیے، ولم یغسلہ، اور اس کو دھویا نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ بچہ جو ہوتا ہے، بچے کے پیشاب پر اگر چھینٹے مار لیے جائیں تو بھی صحیح ہے، لیکن بچی کے پیشاب پر جو ہے نا وہ اس کو دھونا اور اس پر پانی بہانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بچی کے پیشاب اور بچے کے پیشاب میں فرق ہے۔ تو یہاں بچے کے پیشاب کی بات ہو رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی تک کھانا نہیں کھانا شروع کیا، تو اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب کے بعد کپڑوں پر اگر چھینٹے مار لیے جائیں، اس کو ہلکا سا گیلا کر لیا جائے تو بھی وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا یہی مفہوم ہے۔ جی پڑھیں اگلی حدیث۔ باب البول قائما وقائدا جی عن حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ تو باب البول قائما وقاعدا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے شرائط اس کی ذکر ہوئی ہیں کہ ایک تو بندہ باپردہ ہو، یعنی اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے تو وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے۔
اس کی دلیل کے طور پر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبات قوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کچرے والی ڈھیری پر آئے، فبالا قائمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بمائن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فجئتہ بمائن، میں پانی لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فتوضأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو بھی کیا۔ تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور نیچی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے تو اس طریقے سے پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری شرط جو میں نے بیان کی کہ اس میں لوگ آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کسی چیز کی اوٹ کے پیچھے، پردے کے پیچھے موجود ہوں، تو اس طریقے سے پیشاب کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جی عن حذيفة قال بيتي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم باب البول عند صاحبه وتستتر في البيت. عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشي فأتى سباطة قوم خلف بيتي فقام كما يقوم أحد فقال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند حفيظه حتى فرغ۔ جی یہ وہی حدیث ہے، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا باب البول عند صاحبہ ہی، کوئی ساتھی اگر ساتھ ہے، اپنا کوئی دوست احباب ساتھ ہیں، وہاں پر بھی بندہ جو ہے نا وہ پیشاب کر سکتا ہے، لیکن ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ تستر بالحائط، باغ کے ذریعے جو ہے نا، یا کوئی ایسی چیز ہے جو اوٹ انسان بنا لے تو اس کے ذریعے بندہ اس کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر بندہ سفر میں ہے، کسی کے ساتھ موجود ہے، تو تھوڑا سا علیحدہ ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ اس میں وہی حدیث ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہتے ہیں رأیت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں جو ہے نا وہ چل رہے تھے، تو رستے میں فاتا سباتۃ قوم خلف حائط، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کچرے کی ڈھیری تھی، وہاں پر آئے باغ کے پیچھے، فقام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کما یقوم احدکم، جیسے تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے، وبالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کیا، فانتبذت منہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے لگے تو فاشار الیہ فجئتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، فقمت عند عقبہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، دوسری طرف منہ کر کے، کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی جو ہے نا وہ دیکھ تو نہیں رہا، تو اس طرف سے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، حتیٰ فراغات، تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اوٹ کے اندر جو ہے نا وہ چھپ کر کسی جگہ پر پیشاب کرنا یہ جائز ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ جی اسماء پڑھیں۔ باب البول عند سباطة قوم۔ ہاں جی یہ وہی ہے کہ کسی قوم کی کچرے کی ڈھیری ہے تو وہاں پر پیشاب کرنا کیسا ہے۔ عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه۔ جی تو کان ابو وائل فرماتے ہیں کہ کان ابو موسیٰ الاشعری یشدد فی البول، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یشدد فی البول، وہ پیشاب میں سختی سے کام لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان بنی اسرائیل، بے شک بنی اسرائیل جو تھے، کان اذا اصاب ثوب احدہم، جب ان میں سے کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تھا تو قرضہ، تو وہ اس کو کاٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لیتہ امسکا، وہ کہتے تھے کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا سباتۃ قوم فبالا قائما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو کھڑے ہو کر ایک قوم کی ڈیری پر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا،
تو وہ کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پیشاب سے بچنے میں جو ہے نا بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور اس طرح جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے کوئی ہو سکتا ہے وسوسہ پیدا ہو جائے یا شک پیدا ہو جائے یا کوئی ایک آدھا قطرہ گر ہی جائے، اس وجہ سے بیٹھ کے آرام سے تسلی سے کرو۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ جی نازیہ پڑھیں۔ بابو غسل الدم غسل الدمی جی۔ صاحب کہاں سے پڑھنی ہے؟ نشان لگا دیں۔ ان اسماء قالت جاءت امرأة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتندهه وتصلي فيه۔ جی باب غسل الدمی، اگر کسی کپڑے پر خون لگ جائے یا جسم پر خون لگ جائے تو اسے کس طریقے سے دھویا جائے یا کس طریقے سے صاف کیا جائے، اب اس کی بات شروع ہونے لگی ہے۔ تو اس میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے نا وہ روایت ہے، فرماتی ہیں جاءت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت تو اس نے پوچھا، ارائیتا کیا خیال ہے آپ کا، احدانا ہم میں سے کوئی ایک عورت، تحیض فی الثوب اس کو کپڑوں میں حیض کا خون لگ جاتا ہے، کیف تصنع تو کیسے وہ اس کو صاف کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحتہ اس کو پہلے کسی چیز سے کھرچ لے، ثم تقرصہ بالماء پھر اس کو جو ہے نا وہ پانی سے جو ہے نا وہ رگڑے اور پانی سے اس کو دھو لے، وتنزعہ اور پانی سے اس کو دھو ڈالے، وتصلی فیہ اور اس میں نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے کھرچ کے کسی طریقے سے اس کا جو موٹا جو اس کی تہ ہے اس کو ختم کر لے، اس کے بعد جو ہے نا اس کے نشانات رہ جائیں گے تو اس کو پھر پانی سے دھو لے، وہ تسلی فیہ اور اس میں نماز پڑھ لے، وہ کپڑے اب پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی خون کو اگر پانی کے ساتھ دھو لیا جائے تو پتہ کیا چلا کہ پانی خون کو بھی پاک کر دیتا ہے، جیسے پیچھے پیشاب کو پاک کر دیتا تھا یا اس کی جہاں جہاں لگا ہوتا تھا اس کو پاک کر دیتا تھا، تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ خون اگر کسی جگہ پہ لگ جائے جسم پہ، کپڑوں پہ یا کہیں بھی، تو وہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ جی پڑھیں اگلی حدیث، عائشہ پڑھیں۔ عائشہ کی آواز نہیں آ رہی، نائلہ پڑھیں آپ۔ عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك إرك وليس بحيض فإذا أقبلت حیضاتک فداعی الصلاۃ فإذا أدبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی وقال أبی ثم توضئی لكل صلاۃ حتى يجيء ذلك الوقت۔ یہ دوسری حدیث میں لے کر آئے ہیں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ استحاض، بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں جس کو استحاضے کی بیماری ہے، فلا اطہر میں پاک نہیں رہ سکتی، مسلسل خون نکلتا ہی رہتا ہے، افادع الصلاۃ یا میں نماز چھوڑ دوں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، آپ نے فرمایا نہیں نماز نہیں چھوڑنی، کیوں نہیں چھوڑنی جی، انما ذالک عرقن یہ تو ایک رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون نکلتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ولیس بحیض یہ نجس خون نہیں ہے، حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضتک جب آپ کا حیض آ جائے،
فدع الصلاۃ، تو آپ نماز کو چھوڑ دیں، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ ختم ہو جائے چلا جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو آپ اپنے آپ سے خون کو دھو لیں، ثم صلی، پھر نماز پڑھ لیں۔ قال وقال ابی، تو ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا ثم توضئی، پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ثم توضئی، پھر تو وضو کر، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، حتی یجیء ذالک الوقت، حتیٰ کہ یہ وقت آ جائے، یعنی کہ حیض کا وقت آ جائے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ جو مسئلے پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ ایک جو ہے نا وہ خاص ایام ہوتے ہیں جس میں حیض آتا ہے، اور کچھ خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مسلسل خون آتا رہتا ہے، کوئی 20 دن 25 دن یا پورا مہینہ بھی، تو وہ حیض نہیں ہوتا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور اس کا علاج بھی موجود ہے میڈیکل میں، اور جو ہے نا وہ جب تک نہیں ہوتا تو تب تک اس کو جو ہے نا وہ خون آتا بھی رہے تو نماز اس میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر نماز کے لیے طہارت حاصل کر کے وضو جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے اور پھر نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔ جی اسماء پڑھیں۔ باب غسل المنی جی وفرقه ہاں، وغسل ما يصيب من المرأة۔ جی عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقاع الماء في ثوبه۔ جی باب غسل المنی و فرقی، اگر منی کپڑے کو لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے دھونا ہے؟ کیا وہ بھی پانی سے پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، یا اس کو کسی اور طریقے سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے؟ وہ فرق ہی، اور اس کو کھرچنا، وہ غسل ما یصیب من المرأة، اور دھونا ما یصیب من المرأة، جو عورت سے جو ہے نا وہ لگتا ہے۔ تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کا جو منی ہوتی تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے اس کو دھو دیتی تھی، فیخرج الی الصلاۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلتے تھے، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اور دھونے کے جو نشانات ہوتے تھے، گیلا پن، پانی ابھی کپڑوں پہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو منی ہے اس کو اگر پانی کم ہے تو اس کو پہلے کھرچ لیا جائے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ دھو لیا جائے، اور اگر جو ہے نا وہ پانی وافر موجود ہے تو اس کو ڈائریکٹلی دھو لیا جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں طریقے سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ منی جو ہے نا وہ نجس نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹلی ہاتھ لگایا ہے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ یہ تو نجس ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جس طرح باقی چیزیں ہیں۔ جی اگلی حدیث پڑھیں، یہی حدیث ہے۔ جی تو سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منی کے بارے میں سوال کیا، یصیب الثوب، جو کپڑے کو لگ جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ وقالت، انہوں نے فرمایا کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو دیا کرتی تھی، فیخرج الی الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکل جاتے، واثر الغسل فی ثوبہ بقاع الماء، اور دھونے کے جو نشان ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر موجود ہوتے تھے، یعنی پانی کے نشانات، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے۔ جی اسماء پڑھیں۔ باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره۔ ہاں جی، اس میں وہی حدیث ہے، عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا ہے کہ جنابت کو یعنی منی کو دھویا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی اس کو دھویا ہے، فلم یذهب اثرہ، ابھی اس کے مکمل نشانات وہاں سے گئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اوپر سے ظاہری طور پہ تھوڑا بہت دھو لیا گیا ہے اس کو،
تو ان کپڑوں میں کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس کپڑوں میں جو ہے نا وہ مسجد کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو وہی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یخرج الى الصلاۃ واثر الغسل فیہ بقاء الماء، ٹھیک ہے، جو ابھی حدیث پیچھے گزری ہے جی جی۔ اور اس سے اگلی حدیث بھی یہی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہا کانت تغسل المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ منی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو دیا کرتی تھی، ثم اراہ فیہ بقعتن او بکان، تو اس میں دھونے کے نشانات جو ہوتے تھے وہ میں اس کو دیکھ رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ نازیہ پڑھیں۔ باب ابوال الابل والدواب والغنم ومراودها. جی وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وسمى سواء. جی عن انس ساتھ یہاں سے پڑھنا ہے، عن انس سے جی جی عن انس رضی اللہ عنہ قال قدیم ناس من اکل او ارینة فاجتواه المدینة فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلقاح وان یشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الهرة يستسقون فلا يسقون. جی قال أبو قلابة بس فهؤلاء. ٹھیک ہے۔ باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها، اونٹوں کا پیشاب اور جانور جو ہوتے ہیں جو جن کا گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے وہ، اور ان کے باڑے وغیرہ میں رہنا اور ان کے باڑے وغیرہ میں نماز پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ سیدنا یہ جو ہیں وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وصلی ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی فی دار البرید، اس میں جو ڈاک خانہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا وہ پہلے عام طور پہ جو ڈاک خانے ہوتے تھے یا کوئی اس طرح کا کوئی جگہ ہوتی تھی تو وہاں پہ گھوڑوں کے ذریعے یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جو ہے نا وہ خبریں لائی جاتی تھی، تو وہاں پر بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ وہ سرکین، اور سرکین کہتے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ گوبر وغیرہ بھی پڑا ہوتا ہے ایسے جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والبریۃ الی جنبہ، اور کہتے ہیں کہ ان کے یہ جو بریہ کہتے ہیں خشک جگہ کو، اس کے دائیں، اس کے جو دوسری جانب خشک جگہ ہے وہاں پر بھی فقال ہا ہونا وسمى سواء، وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر نماز پڑھنا اور باہر نماز پڑھنا دونوں ہی برابر ہیں، یعنی ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جو جگہ پاک ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قادم اناس من اکل او ارینا، کچھ لوگ اکل قبیلے سے یا ارینا قبیلے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاجتووا المدینہ، تو ان کو جو ہے نا مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں، لقاح کہتے ہیں جہاں پر اونٹ وغیرہ ان کے دودھ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں آپ چلے جائیں، اور وہاں پر وہیں یشربوا من ابوالها و البانها، اور جا کر وہاں پر اس لقاح میں اور اس جگہ میں یشربوا من ابوالها و البانها، کہ یہ جانور جو ہیں اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب اور ان کا دودھ جو ہے نا اس کو دوائی کے طور پر استعمال کریں تو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فانطلقوا، تو وہ چلے گئے، فلما صحوا، تو جب وہ ٹھیک ہو گئے، ان کی جو ہے نا صحت بحال ہو گئی، قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا ان اونٹوں کی حفاظت پہ لگا ہوا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، واستاقوا النعم، اور وہ جو اونٹ تھے سارے ان کو وہ چلا کے لے گئے، یعنی سارے اونٹ انہوں نے اکٹھے کیے،
اور وہ اس کو بھگا کے لے گئے۔ فجاء الخبر فی اول النہار، تو صبح صبح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی۔ فبعث فی آثارہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز رفتار لوگوں کو ان کے جو ہے نا وہ پیچھے بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ فلما ارتفع النہار، جب دن بلند ہوا یعنی دوپہر کا وقت ہوا، جیء بہم، تو ان کو پکڑ کے لے آیا گیا۔ فامرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فقطع ایدیہم وارجلہم، تو انہوں نے کاٹا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو کاٹ دیا، یعنی سزا کے طور پہ۔ سمیرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ سلائیاں چلائی گئی۔ والقوا فی الحرہ، اور ان کو جو ہے نا وہ مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا۔ حرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو۔ یستسقون، وہ پانی مانگ رہے تھے، فلا یسقون، تو ان کو پانی بھی نہیں پلایا گیا۔ قال ابو قلابہ کہتے ہیں فہؤلاء سرقوا وقتلوا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری بھی کی اور قتل بھی کیا۔ وکفروا بعد ایمانہم، اور مرتد ہو گئے نا۔ وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو مسلمان ہونے کے بعد جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا تو قتل ہے ہی، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں ڈالی، تو اس کا سبب بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا ہی ظلم و زیادتی اس کے ساتھ کی تھی۔ تو قصاص، اسلام نے جو ہے نا قصاص کا حکم دیا ہے کہ جیسے اگر کسی کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ویسے ہی مارنے والے کو پکڑ کے جو ہے نا وہ قتل کیا جائے، تاکہ جو ہے نا وہ دوبارہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے اور کوئی کسی کو نہ مارے۔ تو یہ سزائیں جو ہے نا اسلام میں جو رکھی گئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے اسلام میں زیادتی کسی پر، تو پھر اس کو اسی کے مثل جتنی اس نے زیادتی کی ہوتی ہے وہ اسی کی مثل اس پر جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا اس زیادتی کا اسے بدلہ لیا جاتا ہے، تاکہ دوبارہ معاشرے کے اندر وہ زیادتی کوئی نہ کرے۔ اور مرتد کی سزا جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ 8 آدمی تھے، 4 قبیلہ ارینا کے اور 3 جو ہے نا عقل کے، یہ شروحات میں جو بات لکھی ہوئی ہے، اور ایک کسی اور قبیلے کا تھا۔ ان کو مدینہ سے 6 میل دور جو ہے نا وہ اس جگہ پہ رکھا گیا تھا، اور جہاں بیت المال کی اونٹنیاں وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود تھی اور چرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے جب یہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ غداری کی اور ایسے معاملات کیے جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے قتل کر دیا اور آنکھیں ان کی جو ہے نا وہ اس چرواہے کی وہ پھوڑ دیں اور اس میں جو ہے نا وہ سلائیاں پھیری اور اونٹوں کو لے کر چلے گئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سزا دی۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی وحشیانہ کوئی سزا نہیں ہے، یعنی پڑھ کے اس طرح لگتا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے نا بڑا ظلم ان پر کیا گیا ہے، لیکن وہ ظلم نہیں تھا۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ان پر کیا گیا ہے جس طرح انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس سے اسی طریقے سے سزا لی جائے گی۔ جی نائلہ پڑھیں۔ عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في المرابض الغنم۔ جی، تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنى المسجد، مسجد بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں، جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ان کی مہنگیاں بھی گر رہی ہیں، ان کا پیشاب وغیرہ بھی گر رہا ہے، کیونکہ پہلے یہ خلاصہ ذکر ہو چکا ہے کہ جو جانور جن کا ہم جو ہے نا وہ گوشت کھاتے ہیں جو حلال ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ پیشاب وغیرہ بھی وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں لگ جاتا ہے یا جو ہے نا وہ کہیں کپڑوں پر اس کا کوئی قطرہ گر جاتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں دھو لیا جائے بہتر ہے، لیکن اس سے بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ نجس ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نماز بھی پڑھی ہے، اور پچھلی حدیث میں آپ نے بھی پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کے طور پر اس کو پینے کی بھی اجازت دی ہے۔ جی پڑھیں اسما۔ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. جی وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. جی وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج.
جی عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء، عنوان ہے کہ اگر کوئی نجاست، کوئی پلید چیز وہ گر جاتی ہے گھی وغیرہ میں یا پانی میں، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کو استعمال کر لیا جائے یا اس کو جو ہے نا پھینک دیا جائے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ آثار لے کر آئے ہیں تابعین کے، اس میں جو ہے نا وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لا بأس بالماء، ایسا پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ما لم یغیر طعم او ریح، ما لم یغیرہ طعم او ریح او لون، کہ جس کو جو ہے نا وہ جس کا کوئی ذائقہ یا اس کی خوشبو یا اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ وقال حماد، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بأس بریش المیتہ، جو کوئی پرندے ہیں ان کا جو پر ہے، اگر وہ پرندے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے پروں کو استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس سے قلم وغیرہ بنانی ہے، کوئی چیز بنانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وقال الزہری، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی عظام الموتى، مردار کی ہڈیوں کے حوالے سے، یعنی اگر جانور ہے تو اس کی ہڈیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، جیسے نحو الفیل وغیرہ، ہاتھی کے دانت ہیں، وہ جو اس کے سینگ ہوتے ہیں سامنے کی طرف دانت اس کے، تو ان کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے ادرکت ناس من سلف العلماء، میں نے علماء جو بڑے علماء گزر چکے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، یم تشیتون بہا ویدہنون فیہا، اس سے کنگیاں بھی کرتے تھے، اس میں جو ہے نا وہ اپنی خوشبو اور تیل وغیرہ بھی ذخیرہ کیا کرتے تھے، اس کے کوئی برتن شرتن بنا کے، لا یرون بہ بأسن، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین و ابراہیم فرماتے ہیں لا بأس بتجارت العاج، آج کہتے ہیں ہاتھی کی ہڈیوں کو، تو کہتے ہیں کہ ان کو بیچنا اور اس کی تجارت کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ سقطت فی سمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک چوہیا کے بارے میں جو گھی میں گر جاتی ہے، تو اب اس گھی کو کیا کریں، ہم استعمال کریں نہ کریں، کیا کریں، کیونکہ چوہیا تو نجس ہے۔ تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القوہا وما حولہا، اس چوہیا کو نکال کے پھینک دو، وما حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو بھی فترحوہ، تم پھینک دو، ٹھیک ہے، یعنی جمع ہوا گھی ہے نا، تو جمے ہوئے گھی میں تو اوپر جو ہے نا وہ چوہیا گھومی ہوگی، اور جہاں اگر چوہیا اس کے اندر گر کے پھنس گئی ہے یا اس کے اندر جم گئی ہے اور وہ چکناہٹ کی وجہ سے دوبارہ باہر نہیں نکل سکی ہے، تو وہ اوپر کی جگہ جو ہے وہ اس کو تم پھینک دو، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ، اور اپنے گھی کو کھا لو۔ لیکن اگر گھی لیکوڈ شکل میں ہے، یعنی پگھلا ہوا ہے، یا جو ہے نا آئل ہے، کوکنگ آئل ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، تو پھر اس سب کو پھینک دینا چاہیے۔ اور اگر جو ہے نا وہ جمع ہوا ہے تو کہا جس جگہ پہ وہ جو ہے نا وہ جا کر اپنے پاؤں لگائے یا جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ گھومتی پھرتی رہے، تو اوپر کا اتنا حصہ اتار دو، باقی سب تم استعمال کر سکتے ہو۔ جی نائلہ پڑھیں۔ یہ وہی حدیث ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ سقطت فی سمن، ان سے پوچھا گیا چوہیا کے بارے میں جو ایک گھی میں گرتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خذوہا وما حولہا فطرحوہ، چوہیا کو پکڑو اور اس کے ارد گرد جتنا بھی حصہ ہے اس کو پھینک دو، ٹھیک ہے۔ تو یہی حدیث ہے جی، اگلی حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا قریب ہو کے بیٹھیں، آپ بہت دور ہیں۔ قال كل كرم يطلب مسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ سئلت فتفجر دما، اللون لون الدم والعرق عرق المسك۔ جی اللہ اکبر۔ تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ، ہر زخم جو دیا جاتا ہے کسی مسلمان کو اللہ کے رستے میں،
یکون یوم القیامت کہیاتیہا، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کہیاتیہا اسی طریقے سے ہوگا، از تعینت جب وہ اسے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں، تفجر دمن اس سے خون بہ رہا ہوگا، اللون لون الدم جو رنگ ہوگا اس کا وہ خون کے رنگ والا ہوگا، والعرف اور اس کی خوشبو جو ہے عرف المسک، مسک والی جو ہے وہ خوشبو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کی مختلف توجیحات علماء نے بیان کی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ اس کے جو خون ہے اس کا جمنا، اس میں جو خوشبو پیدا ہو جائے گی تو وہ خون نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جو ہے نا وہ خوشبو بن جائے گی۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ ویسے بھی انسان کا خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے، یعنی اگر انسان کا خون انسان کے جسم پر کہیں لگ جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فجر کی نماز جب پڑھا رہے تھے تو ان کو جو ہے جب خنجر لگا تھا تو وہ نماز پڑھاتے رہے تھے، انہوں نے فوری طور پہ نماز توڑ نہیں دی تھی کہ بھئی میرے تو کپڑوں پہ خون لگ گیا تو میرا وضو ٹوٹ گیا، میں تو نماز پڑھا نہیں سکتا۔ یا اسی طریقے سے وہ جو دو صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے پہ کھڑا کیا تھا، جن کو ایک کو تیر لگ گیا تھا اور خون بہتا رہا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اس کو جاری رکھا تھا اور نماز پڑھتے رہے تھے وہاں پہ۔ جی اسماء پڑھیں۔ باب البول فی الماء الدائم جی ان قال اخبرنا أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. جی وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. باب البولی فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ پہ پانی ساکن ہے، کوئی ٹینکی وغیرہ پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز پڑی ہوئی ہے، یا سوئمنگ پول ہے جس میں پانی چل نہیں رہا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی ساکن ہے چل نہیں رہا، تو وہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، کیونکہ اس کی نجاست بہت جلدی جو ہے نا وہ اس کے اندر رک جائے گی اور پھیل بھی جائے گی، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ ابھی ایک سند امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے اور اسی سند سے وہ اگلی حدیث بھی ہے، تو یہاں پر اس سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نحن الآخرون السابقون، کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اور السابقون جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے آگے ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے۔ ابھی اسناد ہی اور اسی سند کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی بھی فی الماء الدائمی کھڑے پانی میں، الذی وہ لا یجری جو چلتا نہیں ہے، جاری نہیں ہوتا، یعنی کھڑا ہے کسی بھی جگہ پہ نکل نہیں رہا، ثم یغتسل فیہ پھر اس میں غسل بھی کرے، یعنی بالکل آداب کے خلاف چیز ہے نا کہ ایک بندہ پہلے نجاست کسی چیز میں ڈال رہا ہے اور پھر اسی سے طہارت حاصل کر رہا ہے۔ تو اسلام نے وہ آداب بھی سکھائے ہیں کہ بھائی اپنے جب طہارت حاصل کرنی ہے تو کم از کم اپنے آس پاس کی چیزوں کو جن سے طہارت حاصل کرنی ہے وہ پاک تو ہونی چاہیے، کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز سے طہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ چیز خود ہی نجس ہے تو بندہ کیا کرے وہاں پہ؟ تو بندے کو جو ہے نا پہلے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ جگہ جو ہے نا وہ پاک ہے یا پانی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ جی پڑھیں آگے، نازیہ پڑھیں۔ باب اذا القي على ظهر المصلي قدح او جيفة لم تفسد عليه صلاته. جی وكان ابن عمر اذا رأى في ثوبه اذا دما رہا وهو يصلي إذا رأى ہم، في ثوبه دما وهو يصلي ودعه ومضى في صلاته. وقال ابن مسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. جی چلیں ٹائم کم ہے، حدیث لمبی ہے تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاۃہ،
نمازی کی پیٹھ پر اگر کوئی گندگی یا کوئی جو ہے نا اوجری وغیرہ یا کوئی بدبودار چیز اگر رکھ دی جاتی ہے، لم تفسد علیہ صلاتہ، اس پر اس کی نماز جو ہے نا وہ فاسد نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے کچھ آثار لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وکان ابن عمر اذا رأى فی ثوبہ دما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے کہ ان کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، وہ یصلی، نماز پڑھتے ہوئے ان کو نظر آیا ہے، وضعہ ومضى فی صلاتہ، اس کو جو ہے نا وہ کپڑوں کو اتار دیتے، ومضى فی صلاتہ، یعنی اگر کسی چادر پہ لگا ہوا ہے یا کسی جگہ پہ لگا ہوا ہے تو اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے، اور نماز جاری رکھتے تھے، نماز توڑتے نہیں تھے کہ نماز فاسد ہو گئی، نماز باطل ہو گئی، ایسا کوئی چکر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کپڑے پہ لگا رہے، اگر چادر وغیرہ پہ لگا تو اتار کے اس کو رکھ دیتے۔ وقال ابن المسیب والشعبی، اور ابن مسیب اور شعبی فرماتے ہیں، اذا صلی، جب کوئی نماز پڑھے، وفی ثوبہ دم و جنابۃ، اور اس کے کپڑے پر جو ہے نا وہ خون لگا ہوا ہے یا جنابت لگی ہوئی ہے، او لغیر القبلہ، یا اس بندے نے نماز قبلہ کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف پڑھ لی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قبلہ دوسری طرف تھا، اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، او تیمم، اس نے تیمم کر لیا، پانی اس کو ملا ہی نہیں، صلی، اب اس نے نماز پڑھ لی ہے، ثم ادرک الماء فی وقتہ، تو ابھی وقت باقی ہے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ پانی مل گیا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں لا یعید، نماز لوٹائے گا نہیں، بس اس نے نماز پڑھ لی ہے، نماز اس کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ خون لگا ہو، جنابت لگی، منی وغیرہ لگی ہوئی ہو، تب بھی اس کے کپڑے جو ہے نا وہ نجس نہیں ہوتے ہیں، وہ نماز اس میں اگر پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس میں جو حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اور یہاں سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن جو ہے نا وہ کدھر گئے، عمر بن میمون جو ہے نا یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور ان کے اصحاب جو ہے لہو جلوس، یہ بیٹھے ہوئے تھے، اذ قال بعضهم لبعض، اچانک ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا، ایکم یجیء بصلاۃ جزور بنی فلان، تم میں سے کون جو ہے نا وہ فلاں بنی فلاں کا جو جانور ہے اس کا جو اوجری ہے اور گند وغیرہ وہ لے کر آئے گا، فیضعہ علی ظہر محمد اذا سجد، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو ان کی پیٹھ پر وہ رکھ دے، فانبعث اشقى القوم، تو قوم میں سے جو سب سے بدبخت تھا نا وہ گیا، فجاء بھی اس کو لے کر آیا، فنظر حتی سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دیکھتا رہا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے گئے، وضعہ علی ظہری بین کتفیہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر اس کو رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں، وانا انظر لا اغنی شیئا، ابھی میں جو ہے نا وہ ایک کمزور سا ایک صحابی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ مدد نہیں کر پا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، لو کان لی منعۃ، اگر میرے لیے جو ہے نا وہ کوئی طاقت ہوتی اور جو ہے نا وہ میں اس کو ہٹا سکتا ہوتا تو میں اس کو ضرور ہٹاتا، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ گرنے لگے، اتنا وہ ہنس رہے تھے جس طرح کوئی ٹھٹا مذاق اور بہت زیادہ کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے نا کسی کمزور کو، تو اس طریقے سے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع رأسه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اپنا سر اٹھا نہیں پا رہے تھے، حتی جاءته فاطمہ، حتیٰ کہ آپ کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، بیٹی پھر بیٹی ہوتی ہے، فطرحت عن ظہرہ، حالانکہ وہ بھی چھوٹی تھی لیکن انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کوشش کی اور جو ہے نا وہ ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر سے اس کو ہٹایا، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو ہلاک کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، بد دعا کی، فشق علیہم اذا دعا علیہم، اب وہ جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہو گئے، ان پر مشقت پڑ گئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، قال، تو وہ کہنے لگے، وکانوا یرون ان الدعوۃ فی ذلک البلد مستجابہ، اور ان کا یقین تھا کہ اس شہر میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ مستجابہ ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم سما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بد دعائیں کی، اللہم علیک بابی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ، اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، عتبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، شیبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، ولید بن عتبہ کو ہلاک کر دے، امیہ بن خلف کو ہلاک کر دے، عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں کا بھی نام لیا، فلم یحفظ، تو راوی کہتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رہ سکا،
قال تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی القلیب قلیب بدر، تو میں نے البتہ یقیناً میں نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ جن کا نام لیا تھا سرعا فی القلیب قلیب بدر، تو وہ ایک پرانا کنواں تھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ بے یار و مددگار پھینکے ہوئے تھے، قتل کر کے ان کو جو ہے نا وہاں پہ پھینکا ہوا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا تھی. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو استدلال کیا وہ یہ کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز ڈالی گئی ہے اوجری وغیرہ، تو اس میں ظاہر سی بات ہے نجاست کی چیزیں ہیں، خون بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ نمازی کے اوپر پڑی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑی نہیں، نہ اس نماز کو دوبارہ دہرایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر استدلال والی چیز ہے. باقی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. جی اسماء پوچھیں. استاد صاحب یہ شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے کالا لباس پہننا محرم میں خاص کیا ہوا ہے، جی تو باقی جو مطلب عام لوگ ہیں وہ بھی اس مہینے میں اس سے اعتراض کریں گے؟ ہاں جی، ظاہر سی بات ہے، خاص جب کوئی فرقہ یا کوئی مذہب اپنی خاص اس کو دین سمجھ کے کوئی کام کر رہا ہو تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کی بدعات میں، ان کی غلط عقیدے میں ہم شامل نہ ہو سکیں. عام دنوں میں پہن سکتے ہیں. استاد مطلب اگر روٹین کے اعتبار سے اگر ہم لباس پہن رہے ہیں اس میں کالا سوٹ کوئی آ گیا تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ہاں ان دنوں میں پرہیز کر لینا تھوڑا سا، باقی 11 مہینے آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کالا سوٹ آپ نے پہننا ہی محرم میں. جی. اور استاد صاحب ایک اور سوال ہے کہ یہ المفردون جو حدیث میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سبق میں نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے. المفردون جی حدیث پوری کس طرح؟ استاد صاحب یہ نا سوشل میڈیا پہ جیسے وہ ہوتا ہے نا ایڈز وغیرہ کی اس طرح آ رہا ہے کہ مفردون جو صحابہ کرام میں تھے نا، جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس طرح جھوم کے اللہ کا ذکر کریں، اور قرآن کی آیت ایک پیش کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے بیٹھے اور ہر حالت میں اللہ کا ذکر کریں. صحیح. تو میں دمشق میں شام میں اس طرح کا مل کے جو ہے نا مطلب سارے مل کے کھڑے ہو کے جھوم کے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جی تو دیکھیں یہ جو اس میں وہ حدیث ہے نا، یہ حدیث ٹھیک ہے اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے نا، اس کا نام جمدان تھا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ سبق المفردون سبق المفردون، جو جی مفرد تھے وہ سبقت لے گئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے رسول اللہ مل مفردون، مفردون کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. تو اس میں اجتماعیت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اجتماعی طور پر سارے اکٹھے کرنے والے، مسجدوں میں کھڑے ہو کے اکٹھے کرنے والے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک بات ذکر کی ہے، تو اس کو غلط تعبیل کر کے اس کی غلط جو ہے نا وہ تشریح کر کے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Recording stopped. شیخ صاحب ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے نیبرز ہیں، ہمسائے وہ شیعہ ہیں، جی اور ان کی والدہ کل آئی تھی اور ریکویسٹ کر رہی تھی. میرے پاس اور بھی ماشاءاللہ محلے سے بچے آتے ہیں قرآن پڑھنے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، جی ٹھیک ہے، جبکہ ان کی جو نماز ہے وہ اپنی کوئی حسینی نماز پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو میرا نا دل نہیں ماننا، میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، تو کیا کیا جائے؟ کیا بالکل کیوں پڑھائے، قرآن پڑھنا ہے نورانی قاعدہ، بچوں کو بالکل پڑھا دیں. پڑھائیں، ان کو قرآن پڑھائیں، یہ آپ کے پاس موقع ہے، ان کو سمجھائیں، ان کے بچوں کی تربیت کم از کم کریں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب ان کو کیا کہتے ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے ان کے گھر میں کالے کپڑے پہن کے سارے ان کے رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے اور ماتم کر رہے تھے سارے. تو بس مجھے بڑا عجیب سا لگا، میں نے کہا میں پوچھوں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ تو میں کہتا ہوں خود آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے کہ ہمیں دعوت دیں اور ہمیں ہماری اچھی تربیت کرے، تو اس سے بڑا موقع جو ہے نا وہ جی کیا ہونا چاہیے. صحیح، یعنی میں پڑھانا شروع کر جی دوں بچوں بالکل کو. پڑھائے اور ساتھ دعوت بھی دیں، ان کو صحیح عقیدہ پڑھائے، ان کو جو ہے نا وہ قرآن کا اگر تھوڑا بہت کچھ آیات کا ترجمہ ہو سکے وہ پڑھا دیں ساتھ،
ان کو کچھ حدیثیں حفظ کروا دیں، کچھ دعائیں حفظ کروائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جتنا جی غلط چیزوں میں ان کی صحیح چیزیں ایڈ ہو جائیں گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ. صحیح، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی ایک سوال ہے. ایک بچی ہے جس کی 4 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اسے اب انہوں نے کھلا لے لیا بعض وجوہات کی بنا پہ، تو اس کی عدت ہوگی اس بچی کی؟ نہیں، اس کی عدت کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ کوئی شخص عمرہ پہ جا رہا ہے اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے، لوگوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں جس میں زکوٰۃ کے پیسے بھی ہیں اور صدقات و خیرات کے بھی، اور اسے عمرے پہ بھیج رہے ہیں، تو کیا اس طرح عمرے پہ جانا مناسب ہوگا؟ مستحق ہے وہ؟ مستحق ہے، جی بھیج سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی بس جی.